عزیز طلباء و طالبات، اس موڈیول میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فقہائے سبعہ کا لقب کبار تابعین میں سے کن تابعین کو دیا جاتا ہے اور فقہ اسلامی کی تاریخ میں ان فقہا کی کیا اہمیت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ 7 فقہا جلیل القدر فقہا ہیں جو مدینہ منورہ میں فقہ و فتویٰ کی بنیاد ڈالنے والے تھے۔ ان میں سے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اولادیں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صاحبزادے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو کبار صحابہ اور پھر صغار صحابہ کی صحبت حاصل رہی اور انہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کیا۔ فقہائے سبعہ میں سب سے پہلا نام حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، جن کو سید التابعین بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے تابعین میں سے تھے اور مدینہ منورہ میں فقہ و فتویٰ کی بنیاد ڈالنے والے تھے۔ دوسرا نام حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، جو حضرت زبیر بن عوام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ تیسرا نام اس فہرست میں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کا آتا ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ اس فہرست میں اگلا نام حضرت خارجہ بن زید بن ثابت کا آتا ہے، جو مشہور صحابی جو کاتب وحی تھے، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت خارجہ بن زید بن ثابت۔ پھر اس کے بعد نام ابو بکر بن عبد الرحمن کا آتا ہے، پھر اس کے بعد نام عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کا آتا ہے، اور آخر میں اس فہرست میں نام حضرت سلیمان بن یسار کا آتا ہے۔ ان فقہا کی نمایاں خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فقہا ہیں یہ علم و فقہ میں گہرائی رکھتے تھے اور مدینہ منورہ میں اجتہاد و فتویٰ کی بنیاد انہی کی وجہ سے پڑی۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ مدینہ منورہ میں فقہ و اجتہاد کی بنیاد ڈالنے والے ہیں، بلکہ چونکہ مدینہ منورہ علم کا مرکز تھا، اس لیے مختلف شہروں کے علماء یا مختلف شہروں کے نوجوان ان کے پاس آ کے علم فقہ حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کے علوم کے یہ وارث بنے، چونکہ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے براہ راست فیض حاصل کرتے تھے، اور بعد کے جو ائمہ ہوئے ان کے لیے رہنمائی کا سامان ان کے فتاویٰ میں موجود رہا۔ اگر ان کی خدمات کی بات کی جائے تو عبادات و معاملات میں جو رہنمائی امت کو اس دور میں ملی وہ انہی کی مرہون منت تھی۔ مدینہ میں فتاویٰ کی روایت بھی انہی کی وجہ سے پھیلی اور اصول اجتہاد کو انہوں نے مضبوط کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب اجتہاد کرتے تھے تو وہاں اجتہاد میں کوئی اصول وہ خود سے واضح نہیں فرماتے تھے، اور ان کے فتاویٰ پر جو خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کے فتاویٰ ہیں، ان میں ان تابعین نے جب غور کیا تو ان کے سامنے کچھ اصول واضح ہوئے۔ لہٰذا اصول اجتہاد کی جو نیو ہے، جو بنیاد ہے، وہ ان فقہا نے بیان بھی کی اور اس کو مضبوط بھی کیا، اور جو میراث انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حاصل ہوئی تھی، اس علمی میراث کا انہوں نے تحفظ کیا۔ اگر ان فقہا کی خدمات کے اثرات و نتائج پر بات کی جائے تو بعد کے فقہا پر ان کا گہرا اثر ہے، اور اگر بعد کے فقہا میں سے کسی ایک فقیہ کو متعین کیا جائے جن کی فقہ کے اوپر مدینہ منورہ کے ان فقہائے سبعہ کا گہرا اثر ہوا، تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو خود مدینہ منورہ میں ساری زندگی رہے اور انہی کے شاگرد رہے ان فقہائے سبعہ کے۔ اس اعتبار سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے اوپر ان جو فقہائے سبعہ ہیں یا 7 فقہا ہیں مدینہ منورہ کے، ان کا گہرا اثر اور چھاپ ہمیں نظر آتی ہے۔ انہوں نے امت کے لیے فقہی سرمایہ جو ہے وہ فراہم کیا
اور انہی کی وجہ سے مدینہ منورہ جو ہے وہ فقہ کا مرکز بن گیا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے اس موڈیول میں یہ دیکھ لیا کہ فقہائے سبعہ کے نام سے کون سے 7 فقہا مشہور ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں حضرت سعید ابن مسیب کا نام آتا ہے، قاسم بن محمد بن ابی بکر کا نام آتا ہے، اور اسی طرح سے عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ہیں ان کا نام آتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دیگر فقہا ہیں ان کا نام آتا ہے۔ اور ہم نے اس میں یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ جو فقہا ہیں، سلیمان ابن یسار ہیں، خارجہ بن زید بن ثابت ہیں، ان فقہا نے مدینہ منورہ کی جو علمی اور فقہی بنیاد تھی اس کو مضبوط کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو علمی میراث انہیں ملی اور جو فقہی میراث انہیں ملی، اس میں غور و فکر کر کے انہوں نے اصول اجتہاد جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ واضح کیا، اور پھر ان کی خدمات کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بعد میں جو ائمہ اربعہ اور اس دور کے اور بھی جو ہمیں مجتہدین نظر آتے ہیں، ان کی فقہ کے اوپر ان کے فتاویٰ کا گہرا اثر ہے۔